www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com ان الذین یکفرون بآیات اللہ، خباثات یہود۔ اب یہود کے وہی خباثات آ رہے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ کفر بھی کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے۔ قتل کرتے تھے یا نہیں؟ تو اب اس موقع کے اوپر وہ میرے شعر یاد کرنے چاہیے کہ میں نے لکھوائے تھے نا کہ یہود کی کہانی قرآن کی زبانی، سمجھے؟ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، مرض نمبر 1 لکھو۔ یہود کے خباثات میں سے پہلی مرض ہے کفر، کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نمبر 1۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ مرض نمبر کتنی؟ اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو۔ بابا 40 سے زائد نبیوں کو قتل کر دیا، اور فارسی جاننے والے سمجھو چلو سے، کتنی؟ چلو سے 43، 40 کے اوپر کیا 3 زائد 43 نبیوں کو قتل کر دیا یہود نے۔ آج کل ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے علماء کو شہید کر دیتے ہیں۔ وہ تم تو علماء ہو، وہ خبیث کیا تھے؟ ان کے باپ دادا نبیوں کے قاتل تھے۔ جو آج علماء کو قتل کر رہے ہیں یا ان کے اشارے پہ علماء کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے باپ دادا کن کو قتل کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے، لیکن پھر جب اللہ کی گرفت آتی نا پھر پتہ چل جاتا، سمجھے؟ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مارتورا۔ ہم سے لوگ کہتے تھے جب طالبان کا سقوط ہوا تو مجھے کہتے مولوی صاحب کیا وہ طالبان حق پہ نہیں تھے؟ میں نے کہا حق پہ تھے۔ پھر وہ جی کیوں شکست کھا گئے، کیوں مر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ یقتلون النبیین، جو نبی حق پہ نہیں تھے، وہ کبھی تو نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ 43 نبی جو قتل تھے وہ کہا باطل پہ تھے۔ تو یہ چیز تو چلی آ رہی ہے، سمجھے؟ شہادتیں آ رہی ہیں۔ یہ کچھ مدار اسی پہ ہے کہ جو قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، باطل پہ ہے، اس نے مقام پا لیا۔ مرض نمبر 2 لکھا ہے قتل کرتے ہیں نبیوں کو، 43 نبیوں کو قتل کر دیا۔ جلالین میں بھی لکھا ہوا ہے، تفسیر عثمانی میں بھی لکھا ہوا ہے 43 نبیوں کو ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں ساتھ انصاف کے۔ 170 علماء کو قتل کیا، لکھ لو بحوالہ جلالین۔ کتنی کو جی؟ 170 علماء کو قتل کیا۔ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں جو حکم کرتے ہیں لوگوں میں، فبشروا بعذاب علیم، بس خوشخبری دے دو ان کو عذاب دردناک۔ یہ استعارہ تحکمیہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یہ انجامی لکھو، انجام یہود، انجام یہود ہے، اور یہ استعارہ تحکمیہ ہے۔ تحکم کہتے ہیں ہنسی مذاق کو۔ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں تحکم۔ استعارہ تحکمیہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے نا وہ اپنی ضد میں استعمال ہوتا ہے، اپنے معنی میں نہیں استعمال ہوتا۔ کس میں؟ اچھا، اس کی مثال آسان دوں۔ آپ لوگ کھیل رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے۔ آپ لوگ کھیل رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، اور میں آپ کو دیکھ کے کہتا ہوں کھیلو کھیلو، تو آپ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے تو کہا کھیلو کھیلو، تو آپ کو چاہیے چھلانگے لگانا شروع کر دیتے جی۔ استاد جو کہہ رہا ہے کھیلو تو تمہیں چاہیے چھلانگے لگاؤ، حالانکہ تم سمجھ جاتے ہو کہ یہاں کھیلو کا لفظ کس معنی میں آئے، پڑھو کے معنی میں۔ لفظ کو اپنی ضد میں استعمال کرو، اس کا نام کیا ہے؟ استعارہ تحکمیہ۔ ایک خوش طبعی ہوتی ہے نا، اس کے اندر مذاق ہوتی ہے۔ تو یہ بشر ایک لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ خوشخبری دے، لیکن اپنے معنی میں استعمال ہے یا انذر کے معنی میں استعمال ہے؟ انذر، ڈرا، خوشخبری دے دو ان کو عذاب دردناک کی، مطلب یہ کہ ڈراؤ
ہم بھی خوشخبری کہتے ہیں. کیا کوئی ساتھی کھیل رہے ہوں تو استاد یکدم آ جائے نا، نظر آئے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں خوش ہو جاؤ استاد آ رہا ہے، خوش ہو جاؤ. ہاں خوش ہو جاؤ یا ڈر جاؤ. ہاں وہ کہتے نہیں ہے ہاں ہاں خوش تھی ہو استاد آ رہا ہے. تو یہ مبشر ہم بھی کہتے ہیں خوشخبری تو کوئی عذاب دردناک کی. اولئک الذین حبطت، یہ انجام یہود لکھا ہے. اچھا جی، اب اولئک الذین حبطت ازالہ شبہ ہے. ازالہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ ہے نا، یہ ہسپتالیں بھی بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ یہود و نصارہ ہسپتالیں بناتے ہیں، غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں، اور ان کے رفائی ادارے بھی ہیں. کیا کہتے ہیں بھوت کو؟ ہاں این جی او ہے. لفظ ہی ایسے بدے ہوتے ہیں. تو ان کے رفائی ادارے بھی ہیں، ہسپتالیں بھی ہیں. تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں. تو اس کا جواب ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو ثواب نہیں ملتا. دنیا میں لوگ واہ واہ کر لیں گے، اللہ کے نزدیک کوئی ثواب نہیں ہے. یہ ازالہ شبہ. فرمایا یہی لوگ ہیں کہ حابطت، ضائع ہو گئے اعمال ان کے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. آخرت میں تو بالکل ضائع ہوں گے نا. دنیا میں کیسے ضائع ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اہل دین کا معاملہ نہیں کیا جاتا. چاہے جتنی ہسپتالیں کھولیں، رفائی، ہم ان کو مسلمان سمجھیں گے جی؟ اہل اسلام والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا. کیا مر جائیں گے جنازہ ہم پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ تتمہ تکبیہ یہود ہے. www.shahideislam.com. پہلے یہود کی قباحتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ تتمہ ہے. تتمہ تکبیہ یہود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے تشریف لے جاتے تھے یہود کے مدرسوں کی طرف. کہ مدینے کے ساتھ یہودی آباد تھے یا نہیں؟ تو ان کے مدرسے بھی تھے، سمجھے جی؟ تھا ایک مدرسہ تھا، اس کو بیت مدراس کہتے تھے. حضور وہاں تشریف لے گئے، وہاں ملا پڑھا رہے تھے ان کے. تو آپ نے فرمایا بھی تم جو پڑھا رہے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہو یا کچھ اور پڑھاتے ہو؟ کہنے لگے ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ. یہودیوں نے کہا، موجودوں نے کہا. تو آپ نے کہا کیسے؟ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ہم بھی یہودی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ یہودی تھے. تو حضور نے فرمایا تورات لاؤ، تورات لاؤ، تورات فیصلہ کرے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، یہودی تھے یا حنیف مسلم تھے. لیکن وہ تورات لانے سے انکار کر دیا، ہیری پیری کرتے. یہ وہی ہے تتمہ تکبیہ یہود. علم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب کا. کتاب سے مراد تورات ہے. تورات کا ایک حصہ اس لیے فرمایا کہ تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی تھی یا نہیں؟ تو جس حصے کی تحریف کی تھی وہ کتاب اللہ کہیں گے اس کو. اس لیے فرمایا ایک حصہ ملا. ایک حصہ تورات کا پکارے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، یہی تورات کی طرف، تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب ان کے درمیان. پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ ہیں ہی عادی اعراض کرنے کے. یہاں مورزون کا معنی کیا ہے؟ عادی ہیں اعراض کرنے کے، عادت ان کی اعراض ہے. تو دیکھو کتاب نہیں لے تورات، کیونکہ اس کے اندر تو ان کی غلطی ثابت ہو جاتی. ذالک بانہم، سبب اعراض. یہ اعراض کیوں کرتے ہیں؟ دراصل ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم دوزخ میں پہلے تو جائیں گے نہیں، بخشے بخشائے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤ. اگر بالفرض گئے بھی اسی دوزخ میں تو صرف کتنے دن جائیں گے؟ 40 دن. وہ بچھڑے کی عبادت کی. اور بعض لوگ یہ کہتے تھے
کہ چلو 40 سے بھی زائد جائیں تو پھر بھی ہم مومن ہیں، آخر کہاں جائیں گے؟ وہ بہشت میں آ جائیں گے، حالانکہ مومن تو تھے نہیں۔ ذالک بانہم سبب اعراض، یہ اعراض اس سبب سے کہ انہوں نے کہا ہرگز نہ پہنچے گی ہم کو آگ مگر چند دن شمار کیے ہوئے، اور 40 سے۔ وغرہم فی دینہم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین کے اندر، ما کانوا یفترون، ان من گھڑت قصوں نے۔ ما سے مراد کیا ہے؟ من گھڑت قصے، بے سند باتیں، دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے مذہب کے اندر ان من گھڑت قصوں نے کہ کانوا یفترون، جو کیا گھڑتے ہیں۔ کیا گھڑ لیا جی؟ وہ جی شہباز قلندر بھی دھمال کھیلتا تھا، یہ دھمال کھیلتے ہیں۔ ابھی شہباز قلندر کا میلہ تھا، ہم گئے، دیکھا بہت لوگ آ رہے تھے، 15 16 17 ہی شعبان کی جمعہ تھا، کبھی جمعہ ہفتہ۔ تو کہتے ہیں شہباز قلندر بھی ناچتا تھا، کیا دھمال کھیلتے ہیں ایسے ناچتے ہیں، وہ ناچتا تھا۔ جھوٹا قصہ، حضرت عثمان مروندی بڑے بزرگ گزرے شہباز قلندر، تو شیطان نے ان کے دل میں بٹھا دیا کہ جھوٹا قصہ بنایا کہ وہ بھی دھمال کھیلتا تھا۔ اب یہ مرد بھی آتے ہیں ناچتے ہیں، گھوگھرو ہوتے ہیں پاؤں کے اندر، عورتیں بھی ناچتی ہیں، دھمال کھیلتے ہیں، سمجھے؟ اور اس کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ شہباز قلندر کے دربار پہ دھمال کھیلو، ناچو، پاکن پاک، بیشتی بیشتی، جنت کی ٹکٹ مل جائے گی، منت مان کے آتے ہیں۔ یہ حالت ہے خبیث ہوں گے، سمجھے جی؟ کہاں ہے جی؟ کہاں پہنچ گئے جی؟ دھوکے میں ڈالا ان کو دین و مذہب کے اندر ان من گھڑت کی سنے جن کو گھڑتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تخویف اخروی، بس کیا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو ایسے دن میں، لام بمعنی فی ہے، ایسے دن میں کہ نہیں کوئی شک اس کے اندر، قیامت کا دن، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس ما کا سبت۔ ما کا سبت سے پہلے کیا محذوف ہو بتائیے؟ ہاں، جزا ما کا سبت، اپنے کسب کا بدلہ، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس میں بھی رد ہے ابو حارثہ بن علقمہ کا۔ ارے خبیث، تو جو کہتا ہے کہ ان بادشاہوں نے ہمیں کیا دیے؟ نذرانے دیے، دنیا دی، اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو چھین لیں گے۔ کیا پتا ان بادشاہوں کی بادشاہی بھی باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی، یہ سلطنت خدا کے قبضے میں ہے۔ ہاں، دیکھ لو گے کچھ عرصے کے بعد یہ قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے، پامال ہوں گے، روند رہیں گے۔ سمجھی بات یا نہیں؟ دیکھو قل اللہم کا عنوان دیکھ لو جی، بشارت غلبہ مومنین، بشارت غلبہ مومنین، مومنین کے غلبے کی بشارت دی گئی دعا کے عنوان میں۔ بشارت غلبہ مومنین ہے، اور ذکر توحید ہے تیسری بار۔ قل اللہم مالک الملک، آپ اعلان فرما دیجئے میرے محبوب، اے اللہ تو ہی تو ہے مالک سلطنت کا، تؤتی الملک من تشاء، دیتا ہے تو سلطنت جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور کھینچ لیتا ہے تو سلطنت کو جس سے چاہتا ہے۔ ہاں، ایک دن بادشاہ ہوتے ہیں، دوسرے دن جیل میں چلے جاتے ہیں۔ وتعز من تشاء، عزت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے، ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیرے ہی قبضے قدرت کے اندر ہیں تمام بھلائیاں۔ اب یہاں ید سے مراد کیا ہے؟ قبضہ قدرت یا خود ہاتھ؟ قبضہ قدرت، تیرے قبضے قدرت میں سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے تو رات کو دن کے اندر۔ آج کل رات جو ہے دن میں داخل ہو رہی ہے، رات کچھ بڑھ نہیں رہی جی، تو رات جو بڑھ رہی ہے تو دن میں داخل نہیں ہو رہی، ہاں دن کے حصے کے اندر۔ فتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے کس کو؟
دن کو رات کے اندر، جب دن بڑھتے ہیں رات کا حصہ لے لیتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے۔ زندہ کو مردہ سے نکالنے کے دو معنی ہیں۔ یہ انڈا آپ کے سامنے، انڈا مرغی کا، یہ کیا ہے؟ مردہ ہے، اس سے بچہ نکلتا ہے، کیا ہے؟ زندہ ہے۔ آپ دانہ ڈالتے ہو کس کے اندر؟ زمین کے اندر۔ دانے کیا ہوتا ہے؟ وہ مردہ نہیں ہوتا، اب اس سے جو پیدا اگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ یہ پودے کو مردہ نہ کہا کرو، پودا اگر مردہ ہو تو ایک جگہ پہ ہو، یہ بڑھتا نہیں جاتا، جو بڑھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کے اندر روح انسانی ہے، اس کے اندر روح نباتاتی ہے، کیا؟ تو یہ کبھی ان کو مردہ نہ کہا کرو، یہ درخت کیا ہے؟ زندہ ہے۔ جو بڑھ رہا ہے وہ زندہ ہے، سمجھے؟ تو میرے عزیز یہ مردہ سے کیا نکلا؟ زندہ۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ نکالتا ہے تو زندہ کو کس سے؟ مردہ تھے۔ آزر کون تھا؟ آزر مردہ نہیں تھا، کافر تھا، اس سے ابراہیم علیہ السلام کیا نکلے؟ زندہ نکلے۔ یعنی باپ کافر ہے، بیٹا کیا ہے؟ نبی ہے، نکالتا ہے زندہ کو۔ اچھا آگے، نکالتا ہے تو مردے کو کس سے؟ زندہ ہے۔ وہ زندہ سے مردہ نکلا، وہی برعکس، پہلے انڈے سے بچہ پیدا ہوتا تھا، مرغی سے کیا نکلا؟ مرغی کیا ہے جی؟ زندہ، اس سے کیا نکلا؟ مردہ نکلا۔ آپ سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، کہ آپ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہے نا، نطفہ آپ سے نکلا ہے، کیا ہے؟ مردہ ہے۔ پھر مردے سے زندہ نکلا، نطفے سے انسان ہوا۔ دوسرا وہی ہے کہ نکالتا ہے تو مردے کو زندہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے؟ وہ زندہ تھے نا، مومن تھے، نبی تھے، ان سے کیا نکلا؟ مردہ نکلا، کافر کنا۔ اور رزق دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے، بغیر کس کے؟ حساب کے۔ میرے عزیز قل اللہم، غور کرو، آپ فرما دیجئے اللہم مالک الملک، یہ سب اوصاف ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے نا؟ اب آخر میں لکھ لو اقضِ حاجتی، کیا؟ یہ دعا ہے، میری حاجت کو پورا کر۔ اقضِ حاجتی، اے اللہ میری حاجت کو پورا کر۔ یہ مقصود بن ندا ہے، پہلے منادہ کے اوصاف تھے، یہ مقصود بن ندا اقضِ حاجتی۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ لکھو جی، نہی عن موالات الکفار، کافروں کے ساتھ دلی دوستی نہ لگاؤ۔ النہی عن موالات الکفار، النہی عن موالات الکفار۔ میرے عزیز حاشے پہ لکھ لو، تعلقات کفار چار قسم ہیں۔ تعلقات کفار چار قسم ہیں۔ نمبر ایک، موالات۔ تعلقات کفار چار قسم ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے جی؟ موالات کے معنی دلی دوستی۔ نمبر دو، مدارات۔ نمبر دو کیا ہے؟ مدارات کا معنی ظاہری خوش خلقی، او بھگت کر لیا، اخلاق سے مل لیا، منہ خوش کر کے مل لیا، مدارات ہے۔ تیسرا ہے مواسات، ہمدردی۔ ہمدردی یہ ہے کہ کوئی کافر مر رہا ہے، اس کا علاج کراؤ، زخمی ہے، اے سمجھ، غریب مفلس ہے، بھوک مر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمدردی ہے۔ بھوک مر رہا ہے، اس کی امداد کرو، زخمی ہے، مر رہا ہے۔ شرط یہ کہ حربی نہ ہو کافر، اگر حربی مر رہا ہے تو بالکل اس چھری لگا کے مار دو، ایسے میں ذمی کافر ہوں یا مصالح کافر ہوں، ان کی بات ہے، سمجھے؟ تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ ہمدردی کرو۔ چوتھا ہے معاملات۔ معاملات یہی تجارت، تجارت کا معاملہ کرنا کافروں کے ساتھ، بیع شراء وغیرہ۔ تو کتنی قسم ہے تعلقات کفار؟ چار قسم، موالات، مدارات، مواسات، معاملات، سمجھے؟ اب لکھ لو جی،
حربی کفار کے ساتھ، لکھ لو، حربی جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے، حربی کفار کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں، حربی کفار کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں، جن کے ساتھ بالفعل ہماری جنگ ہے، اہل حرب ہیں، وہ جانتے ہو نا اہل حرب امریکہ برطانیہ دشمن ہیں، مسلمانوں کے تباہ کر رہے ہیں، تو حربی کفار کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں، نہ موالات جائز ہے دلی دوستی، نہ مدارات جائز ہے ظاہری خلفی، نہ مواسات جائز ہے۔ حربی کافر جہاں ہی ملے پتھر اٹھا کے مارو اس کے سر پہ، کیا ہمدردی کرو گے؟ ہاں مر رہا ہے سرا کے اوپر چھری مار کے اس کو ذبح کر دو خبیث کو، سمجھے؟ حربی کافروں کے ساتھ کوئی نہیں مسئلہ ہے، مواسہ کوئی ہم نے معاملہ بھی ان کے ساتھ نہ کرو۔ مثال طور وہ ہتھیار آپ سے خرید کرنا چاہیں کہ بھی ہمیں ہتھیار دو، پیسے دیتے ہیں، ہتھیار ان کو نہ دو، ہتھیار دو گے تو طاقتور بن جائیں گے، کسی قسم کا معاملہ نہ کرو۔ اور یہی معاملات مرزائیوں کے ساتھ بھی نہیں کرنے، وہ بھی مرتد ہیں مرزائی، سمجھے جی؟ باقی ہیں یہ ذمی کافر، کون ہیں جی؟ وہ تھر کے علاقے کے بیٹھو، تھر کے علاقے عمر کوٹ کے کون بیٹھا ہے؟ وہ ادھر ہندو رہتے نہیں، ہاں کافی سارے ہندو رہتے ہیں تھر کے علاقے میں، یہ ذمی کافر ہیں، ان کے ساتھ دلی دوستی نہ لگاؤ، موالات، باقی معاملات کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ ہمارے ملک میں پاکستان میں ذمی کافر رہتے ہیں نہیں، جو ہمیں چھیڑتے نہیں، خاموش ہیں، غریب ہیں، محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ موالات جائز نہیں ہے، دلی دوستی مسلمانوں کے ساتھ لگاؤ، باقی مدارات مواسات معاملات جائز ہے، ذمی کافروں کے ساتھ اور مصالح کے ساتھ، حربیوں کے ساتھ کوئی جائز نہیں ہے۔ یہ لکھ لیا جی، النہی عن موالات الکفار، نہ بنائیں مومن کافروں کو دلی دوست، اولیاء کا معنی دلی دوست، نہ بنائیں مومن کافروں کو دلی دوست سوائے مومنین کے، مومنین کے ساتھ صرف یاری لگاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ زَجْرِ مومنین، اور جس شخص نے کیا یہ کام، کافروں کے ساتھ دلی دوستی لگائی، پس نہیں وہ من اللہ، اللہ کی دوستی سے، من اللہ اصل میں من ولایت اللہ، یہاں ولایت کا لفظ معذوف ہے، پر نہیں وہ اللہ کی دوستی سے فی شیئن، کسی کھاتے میں، پس نہیں وہ اللہ کی دوستی سے کسی شے کے اندر، الا ان تتقوا منہم تقاۃ، اجازت مدارات بوقت ضرورت، جہاں لکھ لو اجازت مدارات بوقت ضرورت، مدارات کی اجازت ہے بوقت ضرورت، مدارات مانا خوشگل کی، کیا خوشگل کی، آپ ایسی جگہ کے اندر رہتے ہیں، یہ امریکہ برطانیہ جاتے نہیں ملازمت کرنے کے لیے، یا پاکستان کے اندر آپ ایسی جگہ کے اندر رہتے ہیں جہاں بڑا بڑا افسر جو ہے کوئی مرزائی ہے یا اس قسم کا ہے، ہاں کافر قسم کا ہے، تو آدمی مجبور ہوتا ہے تو وہاں ظاہری خوشگل کی کر سکتا ہے، کیا ظاہری خوشگل کی وہی ہے کہ کافر کر سلام تو نہیں کیا جاتا نا، ہاں پھر بوٹ ہو تمہارے، ایک بوٹ کو دوسرے کے ساتھ ٹھا کرو، ایسے کر لو سلام کی بجائے، وہ کہتے ہیں نا ایسے، کیا بلا کہتے ہیں اس کو، ہاں سلوٹ، ہاں سلوٹ کر لو، یا سلام کہنے تو سلام تیزی کر دو، علیکم نہ کہو، یا علیکم بھی نکل جائے تو دل میں ارادہ کرو فرشتوں کا، کیا کہ میں سلام کس پہ کر رہا ہوں، فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں نا ان کو خطاب، تو اس قسم کی آ جاتی ہے انسان میں مجبوری، تو اجازت مدارات ہے بوقت ضرورت، یہ ہے مدارات، اس سے شیعہ کا تقویٰ نہیں نکلتا، تقیہ نہیں نکلتا، شیعہ کا تقیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر کفر چھپاتے ہیں، کیا کفر چھپاتے ہیں، یہ غلط ہے، مگر یہ کہ اندیشہ کرو تم ان سے کبھی اندیشہ،
ایک معنی تو یہ ہے، مگر یہ کہ اندیشہ کرو تم ان سے کبھی اندیشہ، یا دوسرا معنی یہ کہ بچاؤ کرو تم ان سے کسی قسم کا بچاؤ، یہ دونوں معنی ہیں۔ تو اس کے نیچے عنوان کیا لکھا ہے؟ یہ اجازت مدارا، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اور اللہ کی طرف ہے لوٹنا۔ ایک اور تھوڑا سا حاشا لکھ لو، ظاہری وضاقتہ، یہ تمہارے کام آئے گی۔ ظاہری وضاقتہ قلبی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہے۔ ظاہری وضاقتہ قلبی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہے۔ بھئی ظاہری وضاقتہ کیا ہے؟ داڑھی منڈا لی، کیا پتلون پہن لی، وہ شرٹ ہوتا ہے نا، وہ شرٹ پہن لیا، اور انگریزی بولنے میں فخریہ طور پہ انگریزی بولی، کیا فخریہ طور پہ انگریزی بولنا شروع کر دی، تاکہ پتہ چلے یہ ملا بھی انگریزی جانتا ہے، ملے انگریزی فخریہ بولتے ہیں۔ تو ظاہری وضاقتہ یہی ہے، داڑھی منڈا لو، لباس انگریزی پہن لو، انگریزی اصطلاحات زبان سے نکالو فخریہ طور پہ۔ مولانا فرماتے ہیں یہ کس کی؟ قلبی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں بھی عیسائیوں کی محبت ہے، یہ خیال کرو۔ بعض داڑھی مڑاتے ہیں، کہتے ہیں بھی داڑھی میں دین رکھا ہوا ہے، فلانا جی بڑا بزرگ ہے، پہلی صف میں آ بیٹھتا ہے، ہمیں چندہ بھی دیتا ہے، بڑا بزرگ ہے، لیکن داڑھی بھی مڑاتا ہے، پتلون بھی پہنتا ہے، ٹی وی بھی دیکھتا ہے، بڑا بزرگ۔ کیا لکھا ہے؟ ظاہری وضاقتہ قلبی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہے۔ مولانا ادریس صاحب کی معرف القرآن ہے، لکھ لو، جلد اول صفحہ 471، یہ حوالہ ہے۔ تو آپ اپنے گھروں کے اندر، بیٹوں کے اندر آج عہد کر لو اس قسم کا کہ ہم اولاد پہ بھی کنٹرول کریں گے، انگریز نہیں بننے دیں گے ظاہری وضاقتہ کے لحاظ سے۔ اپنے اصطلاحات عربی بولو، کیا انگریزی اصطلاحات بولتے ہو؟ جس سے پوچھو وہ کہتے میں کزن ہوں، یعنی میں ہجڑا ہوں۔ کزن کا معنی مثل زن ہے، عورت کی طرح رن ہو تو مثل زن ہو، جیسے پوچھو کہتے ہیں میں کزن ہوں، شوق سے کہتے ہیں جی، انگریز بنتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں۔ اچھا جی، یہ سمجھا جی؟ ان باتوں کو میرے عزیز یاد رکھو۔ دین پہ عمل کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، انگریزوں سے کوئی چیز پڑھ کو دل کے اندر سیاہی پیدا ہوگی۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہاں پہنچ گئے جی۔ یہ زجر ہے اور بیان علم لکھو، زجر اور بیان علم لکھ لیا جی، زجر اور بیان علم۔ آپ فرما دیجیے اگر چھپاؤ تم اس چیز کو جو تمہارے سینوں کے اندر، یا ظاہر کرو، جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، تو بیان علم ہو گیا نہیں جی؟ تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہے ظاہر کر۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ بیان تعمیم ہے، صرف تمہارے دلوں کی باتیں نہیں، آسمان و زمین کی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، تعمیم ہے، جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں، جو کوئی زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت ہے۔ یہ بیان قدرت، پہلے بیان علم تھا، اب کیا ہے؟ بیان قدرت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ یوم تجد کل نفس، تخویف اخروی۔ اذکر، تذکرہ کرو تم اس دن کا کہ پائے گا ہر نفس ما عملت من خیر محضرا، اس کو کہ عمل کیا خیر سے حاضر، جو نیک اعمال کیا ان کو بھی کیا پائے گا؟ حاضر۔ بھئی با موصولہ ہے، عاملت من خیر صلہ، موصول صلہ مفعول پہلا بنے گا، اور محضرن کا بنے گا مفعول، اعمال خیر کو بھی حاضر پائے گا ہر نفس ان اعمال کو جو کیے خیر سے حاضر۔ وما عملت من سوء محضرا، وا عطف ما عملت کا کس پہ پڑے گا؟ پہلے ما عملت پہ،
یہ سمجھی بات؟ لیکن اس کا مفعول ثانی محضرہ مذکور تھا، اس کا کیا ہے؟ معذوف ہے۔ آگے لکھ لو محضرہ، وما عملت من سوء کے بعد محضرا معذوف ہے، اور پائے گا ان اعمال کو جو کیے برائی سے، ان کو بھی حاضر پائے گا۔ اچھا، تو برا عمل جب اس کے سامنے آئے گا نا بد شکل، ڈراؤنی شکل کے اندر، کوئی قبر کے اندر بھی آئے گا تو پھر تمنا کرے گا ہائے وہ ہے یہ برا عمل مجھ سے دور چلا جائے۔ کیا؟ کبھی صورت کے اندر آ رہا ہے دور چلا جائے۔ ارے میاں دنیا کے اندر تو اس کو گلے کا ہار تو نے بنایا تھا، برے عمل کرتا تھا نہیں، اب کیا کہتا ہے؟ دور چلا جائے، دور چلا جائے۔ تودو لو ان بینہا، تودو کا فاعل کون ہے؟ وہی نفس ہے، سمجھے؟ چاہے گا وہ نفس، لو ان کاش کے، تمنا کرے گا وہ نفس، چاہے گا وہ نفس، کاش کے، لو تمنی کے لیے ہے کہ تحقیق درمیان اس کے و بینہ، اور درمیان اس عمل کے، بینہ میں ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ نفس، اور بینہ اس کا مرجع کون ہے؟ برا عمل۔ تمنا کرے گا کاش کے تائی درمیان اس کے اور درمیان برے عمل کے، آمدم بعیدہ، مسافت ہو دور۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے، اور اللہ تعالیٰ مہربان و ساتھ بندوں کے۔ shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com